بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت۔ اس عشرے کی فضیلت قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر کی آیت ولیال العشر اور 10 راتوں کی قسم سے مراد امام قرطبی اور کئی دوسرے مفسرین حضرات نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کو مراد لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں نثار کر دیا، تو یہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، یعنی ذی الحجہ کا نیا مہینہ شروع ہو جائے، تو تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور سر، بغل اور ناف کے نیچے بلکہ بدن کے کسی حصے کے بال بھی نہ کاٹے، لیکن ایسا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی قدیم ترین شرائع دین میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا، جیسے باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا۔ بہرحال قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کے قطعی دلائل، احادیث اور متواترہ اور امت مسلمہ کے مسلسل عملی تواتر سے ہے۔ قرآن و حدیث اور قربانی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ نماز عید پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس، حسن بصری، مجاہد اور کرنما تابعی فرماتے ہیں کہ آپ عید کے دن قربانی کیجیے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی وانحر سے اونٹ وغیرہ کی قربانی مراد لی ہے، اور اس تفسیر کو ابن عباس، عطا، حسن بصری، قتادہ، ضحاک اور دوسرے بہت سے سلف صالحین کی طرف منسوب کیا ہے۔
ونحر سے سینے پر ہاتھ باندھنا مراد لینا غلط ہے، اور اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں سب ضعیف اور کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کے متعلق احادیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ذبح کرتے وقت کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ طیبہ میں مینڈکوں کی قربانی کی۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ قربانی کرنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور بلا ناغہ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ امت مسلمہ کا عمل اور قربانی۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متابعین امام اوزاعی، سفیان ثوری وغیرہ حضرات کے نزدیک قربانی ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم کا اتنا روپیہ جو 3 دن میں جانوروں کے ذبح پر ہر سال فضول اور بے جا خرچ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مفاد نظر نہیں آتا۔ اگر یہی پیسے رفاہی اور قومی مفادات پر لگایا جائے تو بہت فائدہ ہو، اور غرباء اور مساکین اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق ان رقوم کو جہاں چاہے لگا دیں گے، اور مال دینے والا بھی صدقہ کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ جواب: اس دنیا میں جیسے جسمانی صحت کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر غذا کی اپنی جگہ ایک خاصیت ہے، جیسے مختلف کھانے اور انواع اقسام کے پھل وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص روٹی کی جگہ صرف پانی پر ہی گزارا کرے تو اس کی غذائی ضروریات ہرگز پوری نہ ہوگی، بلکہ پانی اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی تاثیر اور خاصیت ہے، اور روٹی کے اپنے فوائد۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف غذائیں مقرر کی ہیں،
مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ان میں سے ہر عمل کی اپنی جگہ فرضیت، خاصیت اور ثواب ہے، اور ہر عبادت کے الگ الگ مواقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی جگہ نماز ہی پڑھے تو نماز کا فائدہ ہوگا لیکن روزے کا نہیں۔ اسی طرح عراقہ قربانی کرنا جدا حیثیت رکھتا ہے اور صدقہ جدا حیثیت۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور سارا مال صدقہ کر دے تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کے فضائل سے محروم ہی رہے گا، اور قربانی کے عظیم عمل کے فوائد اور روحانیت اسے ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ شکل کے بدلنے سے اثرات اور روح بدلتی ہے، مثلا اونٹ اور بکری کی روح الگ ہے اور گدھے اور کتے کی الگ۔ اب جو بکری ہے وہ گدھے کی طرح انہانے گی نہیں بلکہ بکری ہی کی طرح آواز نکالے گی، اور اگر شکل و صورت بدل جائے گی تو اس کی روح بھی بدل جائے گی۔ جیسے گائے ہے تو وہ گائے ہی کی آواز نکالے گی، نہ کہ گدھے اور بکری کی۔ ایسے ہی ہر عبادت کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ روح تب ہی حاصل ہوگی جب شکل اس عبادت کی ہوگی۔ مثلا اگر ہم صدقہ کریں گے تو اسی صدقے کی روحانیت حاصل ہوگی، اور نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ روحانیت ہے۔ بلکہ اسی طرح قربانی کی شکل کو قائم کر کے قربانی ہی کی روحانیت حاصل ہوگی۔ یعنی اگر قربانی کے ایام میں سارا مال خرچ کر دیا جائے تو بھی قربانی کے فوائد اور ثمرات اور فضائل سے ہم یکسر محروم ہی رہیں گے، اور ادنیٰ قربانی کے برابر بھی ہمیں ثواب حاصل نہ ہوگا۔ جس طرح ہر دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے اور وہ دعا مخصوص امراض کے خاتمے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ کہ ہر مرض کی، جیسے سر درد کے لیے لی جانے والی گولی سے سر کا درد ہی ختم ہو سکے گا، نہ کہ پیٹ کا درد۔ اسی طرح ہر عبادت کے بھی اپنے فوائد و ثمرات ہیں، اور ہر عبادت مخصوص رذائل اور برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ جیسے صدقے سے آدمی کے اندر سخاوت کی فضیلت پیدا ہوتی ہے اور بخل زائل ہوتا ہے، یوں ہی قربانی سے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے اور بہادری اور شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور بزدلی، نفس اور خواہشات کی محبت ختم ہوتی ہے، جو کہ سارا مال صدقہ کر دینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ بس ثابت ہوا کہ قربانی اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے اور صدقہ اپنی جگہ۔ ایام قربانی میں اس قربانی سے بڑھ کر کوئی ثواب والا عمل نہیں، اور جس طرح ہمیں نماز کی روحانیت کی ضرورت ہے، اسی طرح قربانی کی روحانیت کی بھی ضرورت ہے۔